أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. اللہ الرحمن الرحیم. سورہ نساء کی 64 نمبر آیہ مبارکہ ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما. نبی کریم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ببرکات اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول بن کے تشریف لائے. اور ہر نبی اور رسول بھیجے جانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان ان کی اتباع کریں اور اللہ نے انہیں جو احکام دیے ہیں لوگ انہیں سنیں اور ان کو مانیں. کیونکہ نبی اور رسول کے تشریف لانے کا مقصد مخلوق کو اللہ سے جوڑنا ہوتا ہے، اور وہ جوڑنا اسی صورت میں معرض وجود میں آ سکتا ہے کہ جب اس رسول کی اتباع کی جائے اور ان کی فرما برداری کی جائے. اس لیے یہ پیغام دیا جا رہا ہے. اللہ کریم نے اپنا یہ حکم اہل ایمان کو عطا فرمایا کہ ہم نے جو رسول بھی بھیجے ہیں وہ اسی مقصد کے لیے بھیجے کہ ان کی اتباع کی جائے. تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اعلان کر دینا یا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے امتی ہونے کو اپنے لیے باعث شرف سمجھتے ہوئے عمل کو ترک کر دینا یہ کوئی سمجھداری والی بات نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے. اللہ تعالیٰ کو بات پسند یہ ہے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو سنا جائے اور ان کی اطاعت کی جائے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت بھی اسی وقت نصیب ہوگی جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع کی جائے. قرآن مجید کے اندر یہی ارشاد فرمایا گیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. محبوب نے فرما دیجئے اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر میری اتباع کریں. یحببکم اللہ، پھر اللہ تعالیٰ بھی ان سے محبت کرے گا. تو اللہ کی محبت کا دعویٰ رکھنے والے، اللہ کی محبت کا اعلان کرنے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کو لازمی اختیار کریں. اگر صرف محبت کا خالی دعویٰ ہوگا اور اس میں اتباع نہیں ہوگی تو مقصد رسالت فوت ہو جاتا ہے. ان کی تشریف آوری کا مقصد باقی نہیں رہتا، وہ اسی وقت تک باقی رہتا ہے کہ جب ہم محبت کے اعلان کے ساتھ ساتھ اتباع بھی کریں. تو یہاں یہ بات ارشاد فرمائی جا رہی ہے، وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، من رسول، کوئی بھی رسول، الا، مگر، لیطاع، اس لیے کہ ان کی اطاعت کی جائے، باذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ. یعنی ہر رسول کی تشریف آوری کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کا اذن ان کے ساتھ ہوتا ہے اور ان کی اتباع اور اطاعت کی جانی مقصد ہوتی ہے. تو ہم نے جو رسول بھی بھیجے اسی لیے بھیجے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی لیے تشریف لائے. تو یہود کو جو معاملہ تھا، جو پریشانی تھی، اس کا بھی یہاں پر جواب دیا گیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا ہے تو اس لیے نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ کو ماننے والے اپنی مرضی کرتے رہیں، حضرت موسیٰ کو ماننے والے اپنی مرضی کرتے رہیں. اصل میں مقصد یہ تھا کہ ان کی اتباع کی جائے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا دیگر انبیاء کرام اپنے اپنے دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی خبر دیتے رہے. اور ہر دور میں ہر پیغمبر کو یہ حکم تھا کہ آپ تشریف لے جائیں اور اپنی امت کو خبر دیں کہ ایک نبی، خاص نبی ہیں، وہ تشریف لائیں گے تو پھر ہم نے اپنی نبوت کو ترک کر کے ان کی پیروی کرنی ہے. اور ہر نبی سے یہ وعدہ لیا گیا تھا. تورات کے اندر بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے متعلق بشارات موجود ہیں، انجیل میں بھی موجود ہیں.
تو یہود اور نصارہ کو بھی یہ بات سمجھائے گی کہ دیکھو رسول اس لیے آئے کہ ان کی اتباع کی جائے، تو حضرت موسیٰ نے یہ پیغام دیا، حضرت عیسیٰ نے یہ پیغام دیا، تو تم ان کی بات کیوں نہیں مانتے؟ تم اپنی مرضی کرتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم حضرت موسیٰ کے ماننے والے ہیں، ہم حضرت عیسیٰ کے ماننے والے ہیں۔ اگر واقعتاً تم حضرت موسیٰ اور عیسیٰ کے ماننے والے ہو تو ان کی اطاعت کرتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لے آؤ، کیونکہ یہ انہی کی اطاعت ہے، انہی کا قول ہے اور انہی کا ارشاد ہے کہ ہمارے بعد جو نبی تشریف لائیں گے آخری نبی وہ ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام جس کی موجودگی میں بھی وہ نبی تشریف لے آئیں وہ اپنی نبوت کو ترک کریں گے اور ان نبی کریم کی اتباع کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اب ان کا نہ ماننا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنا، گویا کہ اپنے نبی کی اتباع بھی نہ کرنا ہے اور اللہ کی اتباع بھی نہ کرنا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اس آیہ مبارکہ کا دوسرا حصہ اہل ایمان کے لیے ایک امید بھی ہے، اہل ایمان کے لیے ایک اللہ کی طرف سے فضل اور کرم بھی ہے اور مہربانی بھی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا اظہار بھی ہے۔ گویا کہ اہل ایمان کو حوصلہ، سہارا اور اہل ایمان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ دیا جا رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور آپ کی حیثیت کو بھی بتایا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو یہ سمجھتے تھے کہ صرف آپ رسول ہیں اور پیغام پہنچانے کے لیے آئے ہیں اور آپ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، وہ بھی یہ سمجھ لیں کہ ان کی فکر بھی غلط ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی آخر الزمان کو تمام اختیارات بھی عطا فرمائی، شانیں بھی عطا فرمائیں اور مقامات بھی عطا فرمائیں۔ اور اہل ایمان کو یہاں یہ سبق دیا گیا ہے کہ تم نے ایمان لانا تھا اور بتوں سے تم نے احتیاط کرنی تھی، اب اگر تم سے غلطیاں ہو گئیں، تم سے گناہ ہو گئے، تو ہم اپنے آخری نبی اور رسول کو بھیج رہے ہیں، تم ایسا کرو ان کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور وہاں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی بخشش طلب کرو اور ان سے کہو کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے سفارش کریں، اور وہ تمہارے لیے سفارش کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بخش دے گا۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہر جگہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے، دعاؤں کو سنتا ہے، التجاؤں کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ، میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ مجھ سے مانگیں، وہ جب بھی مجھے پکاریں گے تو مجھے اپنے قریب پائیں گے، اور جب بھی مجھ سے دعا مانگے تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ لیکن اس کے باوجود یہاں کیا حکم ہے ذرا سماعت فرمائیے، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر وہ اِذْ ظَلَمُوا، جب ظلم کر بیٹھیں، أَنفُسَهُمْ، اپنی جانوں پر، جَاءُوكَ، تو آپ کے پاس آ جائیں، فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور استغفار کریں ان کے لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لَوَجَدُوا اللَّهَ، تو وہ پائیں گے اللہ تعالیٰ کو، توابر، بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیماً، اور بہت زیادہ رحم فرمانے والا۔ اس آیت مبارکہ سے جو بات کلیئر ہو رہی ہے کہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے احکام نہیں مانے۔ اچھا، جو سب سے بڑا ظلم جو انسان اپنی جان پر کرتا ہے وہ شرک ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا ظلم ہے جو انسان اپنے آپ پر کرتا ہے۔ اور اس ظلم کے بعد جو دیگر ظلم ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، وہ گناہ کرنا، فرائض ادا نہ کرنا، اپنی عبادات میں کوتاہی کرنا، لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ سارے ظلم کے مختلف مراتب ہیں اور ظلم کی مختلف صورتیں ہیں۔ تو دونوں قسموں کے ظلم سے متعلق بتایا جا رہا ہے، اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر لیں حضور کے پاس آ جائیں اور وہاں آ کر اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں۔ اب دیکھیے کہ استغفار ہم تنہا بھی کر سکتے ہیں، اپنے گھر میں بیٹھ کر بھی کر سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کو حکم دیا جاتا کہ تم نے جانوں پر ظلم کیا سو اپنے اپنے گھروں میں بیٹھ جاؤ، مسجد میں آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرو۔ لیکن چونکہ پہلے خطاب صحابہ کرام کو ہے، پھر اس کے بعد پوری امت کو ہے، تو فرمایا گیا کہ اگر جانوں پہ ظلم کر لیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں۔
آپ کے پاس آئیں اور پھر وہاں اللہ کی بارگاہ میں استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور حضور بھی ان کے لیے بخشش مانگیں۔ تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صحابہ کرام حاضر ہوتے، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے اور حضور ان کے لیے سفارش کرتے، معافی مانگتے، اللہ کریم ان کو معاف فرما دیتا اور ان کی خطائیں بخش دی جاتی۔ اب اس کا ایک حکم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ میں، جس میں کوئی شک نہیں ہے، جس میں کوئی کسی طرح کا شبہ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کی آیات مقدسہ کا یہ اصول ہے کہ اس کا ایک شان نزول ہوتا ہے، لیکن وہ آیت اس جگہ تک محدود نہیں ہوتی کہ یہ آیت فلاں ہستی کے بارے میں نازل ہوئی ہے اور ان کو یہ حکم دیا گیا تو یہ حکم انہی کے لیے تھا، نہیں، یہ حکم عام ہوتا ہے اور سب کو وہ شامل ہوتا ہے۔ جس طرح کہ شراب سے حرام ہونے کی متعلقہ آیات ہیں اور دیگر آیات ہیں، تو یہاں پر بھی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ یہ تمام امت کے لیے ہے۔ اور اب کیا صورتحال ہے، اب کیا کریں؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو اب اپنی ظاہری حیات طیبہ کے ساتھ موجود نہیں ہیں، آپ تو پردہ فرما گئے، اب کیا کریں؟ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت مقدسہ چونکہ قرآن کی آیت ہے اور قرآن کی تمام آیات قیامت تک کے لیے تمام امت کے لیے ہیں، اس لیے یہ اب بھی قابل عمل ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ قرآن کی آیت ہم کہیں کہ اب قابل عمل نہیں ہے، اب ہم حضور کے پاس کیسے جائیں اور کیسے ان سے استغفار کے لیے کہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ انور پر جانے والے اب بھی حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اہل علم بتاتے ہیں اور اہل نظر بتاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں، حضور کا وسیلہ پیش کرتے ہیں، اللہ کریم ان کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے۔ اور دور رہنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی درخواست کریں۔ اب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس طرح ارشاد ہے کہ دور سے جو لوگ مجھے سلام بھیجتے ہیں تو وہ سلام فرشتے مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، جو میری قبر پہ آ کے سلام بھیجتا ہے میں اس کا سلام خود سنتا بھی ہوں اور جواب بھی دیتا ہوں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حضور کے روضہ انور پر جا کے جو گزارش کرتے ہیں استغفار کے لیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے استغفار فرماتے، اب بھی فرماتے ہیں۔ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ صرف روضہ انور کے ساتھ خاص نہیں ہے، جس طرح اہل ایمان کے سلام حضور تک پہنچتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا اہل محبت کا سلام میں خود سنتا ہوں، تو اسی طرح اللہ کریم اپنے پیارے حبیب کی بارگاہ میں اہل ایمان کی یہ درخواست بالکل پہنچاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ گزارش کرتے ہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں آتا بھی ہے کہ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، میں جو ان میں سے نیک ہوتے ہیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اور جو تمہاری غلطیاں ہوتی ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان کی خطائیں معاف فرما دیں۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام کا یہ طرز عمل ہمیں کئی روایات میں ملتا ہے کہ حضور کے وصال کے بعد بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار مبارک پر، آپ کی قبر انور پر صحابہ کرام آتے رہے۔ یہ مروان کا دور ہے اور مروان مسجد نبوی میں آتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ظالم حکمران تھا اور مسلط ہوا تھا مدینہ طیبہ پر اور دیگر علاقوں پر۔ تو اس نے دیکھا کہ ایک شخص ہے، بوڑھا، سفید داڑھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر انور پر اپنے آپ کو جھکا کے تو ادھر قبر انور کی مٹی پہ اپنا رکھ کے جو ہے نا وہ کچھ پڑھ رہا ہے، کچھ التجائیں کر رہا ہے۔ تو اس نے بڑی بے ادبی سے گستاخانہ لہجے کے ساتھ کہا، او بابا اٹھ، کیا کر رہا ہے تو؟ تجھے پتہ ہے تو کیا کہہ رہا ہے؟ تو اس بابا جی نے سر اپنا اٹھایا۔ اس بابا جی کا نام حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی رسول ہیں جو حضور کے میزبان تھے۔ اپنا سر اٹھایا تو انہوں نے کہا، ہاں میں جانتا ہوں کہ میں کیا کہہ رہا ہوں۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں اس روایت کو ذکر کیا کہ انہوں نے فرمایا کہ ہاں مجھے پتہ ہے کہ میں کس کے پاس آیا ہوں۔ جئت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولم آت الحجرہ، میں رسول اللہ کے پاس آ کے اپنی التجائیں عرض کر رہا ہوں، میں کسی پتھر کے پاس نہیں آیا ہوں۔ تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے پتہ نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اسی طرح ایک صحابی کے بارے میں روایت آتی ہے کہ وہ نو مسلم تھے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضری کا موقع نہیں ملا، حضور علیہ السلام کا وصال ہو گیا، تو وہ آئے اور آ کے صحابہ سے پوچھا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھئی تو نے تو تاخیر کر دی، لیٹ ہو گیا، حضور تو اس دنیا سے پردہ فرمائے 3 دن ہو گئے،
آج تو آیا ہے تو بہت دیر سے آیا۔ اس نے کہا مجھے بتائیں ان کی قبر کہاں پہ ہے۔ تو انہوں نے حضور کے مزار کی طرف اشارہ کیا، وہاں پر آ گیا اور آ کے اونچی آواز سے کہنے لگا کہ جناب مجھے قرآن مجید کی آیات ملی ہیں، قرآن مجید کی آیات مجھ تک پہنچی ہیں، اور اس میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ اگر تم اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے رسول کے پاس آ جاؤ اور وہاں آ کے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگو، اور وہ بھی تمہارے لیے بخشش مانگیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ تو اب میں آ گیا ہوں، میں کیا کروں، میں لیٹ ہو گیا، مجھے تو نہیں پتہ تھا، اب میں آیا ہوں، میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تو میرے لیے بخشش کی دعا فرمائیے، کرم کیجئے، مہربانی کیجئے، اس طرح کی التجائیں وہ عرض کرنے لگا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر انور سے یہ آواز سنی، قد غفر لک، قبر انور سے آواز آئی جا تجھے بخش دیا گیا ہے، تیرے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی استغفار، اس کے لیے استغفار کو قبول فرمایا اور اسے خوشخبری بھی دے دی کہ تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے۔ تو گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمیں وہ نبی عطا فرمائے ہیں کہ جن جیسا نبی کائنات میں کوئی نہیں آیا، اور ہمیں ان کو وسیلہ بنا کے اللہ کی بارگاہ میں توبہ اور استغفار کرتے رہنا چاہیے اور نیک عمل کرتے رہنا چاہیے، تاکہ ہم کل قیامت کے دن بھی شفاعت کی صورت میں اللہ کی بارگاہ میں ہمارے لیے استغفار کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ تو جو آیت کا پہلا حصہ ہے وہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی چاہیے، اور یہ نہیں سمجھنا چاہیے چونکہ حضور ہمارے نبی ہیں اور وہ شفاعت کریں گے، سفارش کریں گے، اس لیے ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ نہیں، رسول کی تشریف آوری کا مقصد ان کی اطاعت کرنا ہے، اور اگر کہیں اطاعت میں کوتاہی ہوتی ہے تو ہم معافی اور بخشش کی درخواست کریں اور گزارش کریں۔ ایسا نہ کریں کہ ہم کوئی بات بھی نہ مانیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی حکم بھی نہ مانیں اور فقط سفارش پر اور شفاعت پر تکیہ لگا کے ہم بیٹھے رہیں، تو یہ بھی تو زیب نہیں دیتا۔ ہمیں زیب دیتا ہے کہ ہم حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ پر عمل کریں، اور کہیں کوتاہی ہوتی ہے تو پھر استغفار کے لیے گزارش کریں۔ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف فرمانے والا ہے، وہ تواب بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ اللہ کریم توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔